آج کا موضوع ہے ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ علی وقار، جس معاشرے میں انسانوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی وہاں عزت کی بولی سب سے اونچی رکھتی ہے۔ جس معاشرے میں انسانوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی وہاں بنتے ہوا تھپلے کی تاب پر سرے بازار ناچتی ہے، اور جس معاشرے میں انسانوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی وہاں بھوک پیاس تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے۔ یہاں ہوس کے پجاری سیاہ راتوں میں سفید جسموں کا جیون سیاہ کرتے ہیں، یہاں پر ناچتے پیروں کی تھاپ بکتی ہے، یہاں پر جاگتی آنکھوں کے ہاتھ بکتے ہیں، یہاں پر پھول سے ہونٹوں کی پیاس بکتی ہے، یہاں پر جسم ہے بکتے شباب بکتے ہیں۔ علی وقار، بھوک دو وقت کی روٹی کے عوض بنتے ہوا کو ابن آدم کی ہوس کا نشانہ بننا پڑتا ہے، لیکن کہیں کوئی قیامت نہیں اترتی۔ 14 سالہ ویر اپنی عصمت لٹانے کے بعد جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی ہے، لیکن کہیں کوئی قیامت نہیں اترتی۔ تھر کی جلتی ریت پر ننگے پاؤں چلنے والی قوم کا صدر اسلام آباد کی سڑکوں پر مرسڈیز میں سفر کرتا ہے، لیکن کہیں کوئی قیامت نہیں اترتی۔ بلوچستان کی خشک سالی پر ایئر کنڈیشن کمروں میں منرل واٹر پی کر گھور کیا جاتا ہے، لیکن کہیں کوئی قیامت نہیں اترتی۔ یہ شاہراہیں بنی تھی اسی واسطے بنی تھی کیا کہ اس پر دیش کی جنتا سسک کر مرے، زمینیں اسی کارن اناج ابلا کھا کے نسل آدم و ہوا بلک بلک کر مرے، چمن کو اسی واسطے مالی نے سینچا کھا کے اس کی اپنی نگاہیں بہار کو کیسے۔ علی وقار، یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، جہاں ہر کوئی اپنی دھن میں مگن ہے، سر کھجانے کی فرصت نہیں، دائیں بائیں کی فکر نہیں، ہر شخص بھوکا ہے، کوئی اقتدار کا طالب ہے تو کوئی شہرت کا بھوکا، کوئی دولت کا پرستار ہے تو کوئی پیٹ کا بھوکا، کوئی بھنگ کے ایک پیالے کے عوض اپنا سب کچھ نچھاور کرنے پر مادہ تو کوئی طاقت کا بھوکا۔ کہت و رجال بڑھتا جا رہا ہے، تہذیب و تمدن کے پیمانے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر وقت کی ناقدری کا گلہ کر رہے ہیں، ہم زوال کی آخری حدوں پہ بھی آخر میں پہنچ چکے ہیں، انصاف مہیا کرنے والے ادارے سسک کر دم تو رہے ہیں، ہر طرف سے ایک ہی پکار سنائی دیتی ہے، بھوک تہذیب کے آداب بلا دیتی ہے۔ علی وقار، سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں کہ جب بوڑھے پروفیسر کو 6 ماہ تک پینشن نہ ملی تو اپنی کنپٹی پر پستول رکھ کر بولا تھا، میرا پاکستان ہے یہ تیرا پاکستان ہے۔ سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں کہ جب تسنیم سلنگی بھوکے کتوں کے نوالے در بنی تو بولی، پڑے ہیں گم کٹہرے عدالتیں چپ ہے۔ سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں کہ جب مزدور رات کو خالی ہاتھ گھر لوٹا تو اپنے بچوں سے نظریں چراتے ہوئے بولا تھا، ہے تل ہے بہت بندہ مزدور کی اوقات۔ سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں کہ وزیر کی کھلی کچہری میں خود سوزی کرنے والا بولا تھا، میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے۔ سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں کہ جب بے روزگار باپ نے اپنی 3 نوجوان بیٹیوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا تو بولا تھا، عجب رسم ہے چارہ گروں کی محفل میں لگا کر زخم نم سے مساج کرتے ہیں، غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ علی وقار، بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے۔ غربت سے مجبور لوگ اپنے بچے بون کر کھا جاتے ہیں، اپنے گردے اور آنکھیں بیچ ڈالتے ہیں، اپنی 8 سالہ بچیاں دلالوں کے حوالے کر دیتے ہیں اور اپنے خاندان کے ساتھ آگ میں کود جاتے ہیں، دریاؤں سمندروں میں چھلانگیں لگا دیتے ہیں، اور کبھی تو چند کھوٹے سکوں کے عوض اپنی قوم کی بیٹیوں کو بیچ ڈالتے ہیں۔ علی وقار، صدارت وزارت اور عمارت کے بھوکے تہذیبی اقدار کو پامال کر دیتے ہیں۔ علی وقار، صدارت وزارت اور عمارت کے بھوکے تہذیبی اقدار کو پامال کر دیتے ہیں، اور کبھی مساجد کا تقدس پامال کرتے ہوئے لہو رنگ کرتے ہیں، اور کبھی اپنی ہی عوام سے کہتے ہیں، میں ادھر سے نشانہ بناؤں گا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے، میں سوچنے لگتی ہوں کہ کیا دیکھ رہا ہے۔ علی وقار، اس سے پہلے کہ بھوک اس ملک کو کھا جائے، اس سے پہلے کہ لہجے بے آواز ہو جائے، سر سنگیت سب بے ساز ہو جائے، ملت اسلامیہ کی یہ بیٹی، ملک و قوم کی یہ بیٹی اور آپ کی یہ بیٹی آپ سے یہ استدعا کرتی ہے، خدارا اس بوڑھے باپ کا سہارا بن جائیے جس کے بیٹے نے خود سوزی کی، خدارا ان معصوم بچوں کے سر پر دستے شفقت رکھیے جن کا باپ ایک پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ ان اشعار کے ساتھ موضوع زیر بحث سمیٹتی ہوں۔ ستم ظریفی وقت نے کئیوں کی نزاکت کو، دلوں کی محبت کو اس طرح سے
کہتا ہے ستائے موت آتی ہے شہر بر کی گلیوں سے، خون کی بو آتی ہے پھولوں اور کلیوں سے. والسلام. Thank you so much, Yusra.